بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ علاقائی اور عالمی توازن مغرب سے مشرق کی جانب منتقل ہو رہا ہے۔ ایران ایٹمی ٹیکنالوجی کے لیے لازمی آلات بنانے میں خود کفیل ہو گیا ہے۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی جانب سے قانونی کارروائی کے اعلان کو دباؤ ڈالنے کی کوشش سے تعبیر کیا ہے۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے افغان عوام کے لیے ہندوستان کے انسان دوستانہ امداد کا سلسلہ جاری رہنے کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان میں ای ڈی نے شیو سینا کے لیڈر سنجے راؤت کو حراست میں لے لیا ہے، اور عراق میں سیاسی بحران کے دوران حکومت نے آج تمام سرکاری اداروں میں تعطیل کا اعلان کیا ہے۔ اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا ہے کہ علاقائی اور عالمی توازن مغرب سے مشرق کی جانب منتقل ہو رہا ہے۔ چین ایران دوستی گروپ کے ایک وفد سے بات چیت کرتے ہوئے ناصر کنانی کا کہنا تھا کہ علاقائی اقوام کی غالب اکثریت امریکہ کے بارے میں منفی سوچ رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج خطے کی عرب حکومتیں امریکہ، چین اور روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو متوازن بنانے میں مصروف ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مشرق کی جانب رجحان کے بارے میں رہبر انقلاب اسلامی کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ چین سمیت ایشیائی ملکوں کی جانب رجحان کی پالیسی مغرب کے مقابلے میں کوئی حربہ نہیں ہے، بلکہ تہران کی اسٹریٹجک پالیسی کا حصہ ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اور ایران چین دوستی گروپ کے ارکان کے درمیان ہونے والی اس ملاقات میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کے 25 سالہ منصوبے کے اہم نکات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ایران ایٹمی ٹیکنالوجی کے لیے لازمی آلات بنانے میں خود کفیل ہو گیا ہے۔ یہ بات ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ڈپٹی چیئرمین پشمان شیر مرد نے اپنے ایک انٹرویو میں کہی ہے۔ ایران کے محکمہ ایٹمی توانائی کے ڈپٹی چیئرمین پشمان شیر مرد نے بتایا کہ مغربی ملکوں کو دراصل ہماری اصلی اور دیسی ٹیکنالوجی سے خوف لاحق ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارلیمنٹ کے پاس کردہ بل کی روشنی میں ہم 60% افزودہ یورینیم اور IR-6 قسم کی سینٹریفیوج مشینیں تیار کر رہے ہیں۔ پشمان شیر مرد نے کہا کہ بیرونی پابندیوں کے نتیجے میں ہماری خود اعتمادی میں اضافہ ہوا ہے اور ہمیں اپنی اندرونی توانائیوں اور صلاحیتوں کو نکھارنے کا موقع ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ایران سائنس اور ریسرچ کی حقیقی سرحدوں کو عبور کر چکا ہے، جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نعرے ما می توانیم، یعنی ہم ہر کام کر سکتے ہیں، کے مترادف ہے۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کی جانب سے قانونی کارروائی کے اعلان کو دباؤ ڈالنے کی کوشش سے تعبیر کیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کے حالیہ الزامات اور قانونی کارروائی کے اعلان کے جواب میں کہا ہے کہ کمیشن پچھلی حکومت کے زیر اثر آیا، نہ موجودہ حکومت کے زیر اثر ہوگا۔ الیکشن کمیشن نے حکمراں اتحاد کے وفد سے ملاقات پر پی ٹی آئی کے اعتراض کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی خود سب سے زیادہ ملاقاتوں کا ریکارڈ رکھتی ہے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ تمام پارلیمنٹرین چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات کرتے رہے ہیں اور دوسری پارٹیوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ پی ٹی آئی کے وزراء اور رہنماؤں نے ملاقاتیں کیں۔ پاکستان الیکشن کمیشن نے کہا کہ سب کو معلوم ہے کہ فارین فنڈنگ کیس محفوظ ہو چکا ہے، اب فیصلہ سنایا جائے گا، اور پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کو دباؤ میں لینے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن فیصلہ قانون اور میرٹ کے مطابق آئے گا، کسی ہنگامے اور دباؤ کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے افغان عوام کے لیے ہندوستان کے انسان دوستانہ امداد کا سلسلہ جاری رہنے کا اعلان کیا ہے۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ازبکستان میں شنگھائی تعاون تنظیم کے وزرائے خارجہ کے اجلاس میں کہا کہ ان کا ملک افغان عوام کے لیے گندم، دواؤں، ویکسین اور لباس پر مشتمل اپنی انسان دوستانہ امداد کی ترسیل جاری رکھے گا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کورونا وبا
यूक्रेन की जंग, ग़िज़ाई और तवानाई की सलामती पर तवज्जो दिए जाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। इससे पहले हिंदुस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने भी ऐलान किया था कि अफ़गान अवाम के लिए हिंदुस्तान की इंसान दोस्ताना इमदाद का सिलसिला जारी रहेगा और हिंदुस्तान खुराक की आलमी तंजीम के ताउन से अफ़गानिस्तान के लिए इंसान दोस्ताना इमदाद के तहत 33,500 टन गंदम इरसाल कर चुका है। हिंदुस्तान में ईडी ने शिवसेना के लीडर और रुकने पार्लियामान संजय राउत को हिरासत में ले लिया है। हिंदुस्तानी मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने आज मुंबई में जमीन घोटाले के एक मामले में शिवसेना लीडर संजय राउत की रिहाइशगाह पर कई घंटे की छापेमारी के बाद उन्हें हिरासत में ले लिया। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक केस के सिलसिले में मुंबई में शिवसेना के रुकने पार्लियामान संजय राउत की रिहाइशगाह पर छापा मारा था। इससे पहले ईडी ने संजय राउत के खिलाफ कई समन जारी किए थे। उन्हें 27 जुलाई को भी तलब किया गया था। वाज़ेह रहे कि संजय राउत इस मामले में अपना बयान रिकॉर्ड कराने के लिए 1 जुलाई को मुंबई में एजेंसी के सामने पेश हुए थे। उसके बाद एजेंसी ने उन्हें 2 बार तलब किया था, लेकिन मौजूदा पार्लियामेंट के इजलास में मसरूफ़ होने का हवाला देते हुए वो पेश नहीं हुए। वाज़ेह रहे कि ईडी ने हाल ही में कांग्रेस सदर सोनिया गांधी और उनके बेटे, जो लोकसभा के रुकन भी हैं, राहुल गांधी को तलब करके पूछगछ की है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी के कई लीडरान के खिलाफ भी ईडी ने कार्रवाई की है। हिंदुस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों का इल्ज़ाम है कि मरकज़ी हुकूमत अपोजिशन पर दबाव डालने के लिए ईडी से काम ले रही है। पाकिस्तान के कबायली इमादीन और अरकान पार्लियामान का एक वफ्द तालिबान की सालिसी में TTP के साथ जारी मुज़ाकरात को आगे बढ़ाने की गरज से काबुल पहुंच गया है। हमारे नुमाइंदे के मुताबिक पाकिस्तानी उलमा के एक वफ्द के दौरे काबुल के फ़ौरन बाद अफ़गानिस्तान जाने वाला 17 रुकनी वफ्द TTP के लीडरों से मुज़ाकरात और बातचीत को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी वफ्द के अरकान काबुल में 4 रोज़ा क़याम के दौरान तालिबान हुक्काम से भी बातचीत करेंगे। अफ़गानिस्तान के सूबे डाई कुंडी की तालिबान इंतज़ामिया ने मुहर्रमुल हराम के सिक्योरिटी प्लान का ऐलान कर दिया है। अफ़गान ज़राए के मुताबिक डाई कुंडी के मकामी तालिबान हुक्काम और शिया इमादीन के मुश्तरका इजलास में मुहर्रमुल हराम के दौरान मसाजिद, इमाम बारगाहों और जुलूस-ए अज़ा के सिक्योरिटी प्लान को हतमी शक्ल दी गई। सूबे डाई कुंडी के निगरां गवर्नर हाजी तालिब ने इस मौके पर कहा कि मुहर्रमुल हराम के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद किया जाएगा। उन्होंने शिया इमादीन नीज़ मसाजिद व इमाम बारगाहों के इंतज़ामी ओहदेदारों से भी अपील की कि वो सिक्योरिटी प्लान पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए तालिबान के साथ ताआवुन करें। दूसरी जानिब अफ़गानिस्तान के शिया उलमा कौंसिल ने एक बयान जारी करके अफ़गान अवाम से मुहर्रमुल हराम को शायान शान तरीके से मनाने और सिक्योरिटी हिदायत पर ख़ास तवज्जो देने की अपील की है। ये खबरें आपकी खिदमत में रेडियो तेहरान से पेश की जा रही हैं। इराक़ में सियासी बहरान के दौरान हुकूमत ने इतवार के रोज़ तमाम सरकारी इदारों में तातील का ऐलान कर दिया। इराक़ में होने वाले मुजाहरों और धरनों के बाद हुकूमत ने हालात को मामूल पर लाने के लिए इतवार को आम तातील का ऐलान किया। सुमरिया न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक इराक़ के वज़ीर आज़म हाउस ने एक बयान जारी करके ऐलान किया है कि आज मुल्क में आम तातील है, ताहम 50% तिब्बी मराकज़ और सिक्योरिटी इदारे खुले रहेंगे। हर चंद के आम तातील की वजह नहीं बताई गई है, ताहम ज़राए का कहना है कि इराक़ की हुकूमत ने बगदाद के ग्रीन जोन में होने वाले मुजाहरों और धरनों की वजह से तातील का ये ऐलान किया है। सदर तहरीक के सरबराह मुक़्तदा सदर के हामी हफ्ते के रोज़ भी बगदाद के ग्रीन जोन के बैरियर को तोड़ते हुए पार्लियामेंट की इमारत में दाखिल हो गए थे। मुक़्तदा सदर के हामी मोहम्मद शिया अस्सूदानी की वज़ारत उज़्मा के लिए नामज़दगी के ख़िलाफ़ मुज़ाहरे कर रहे हैं। सऊदी हुकूमत ने धोखाधड़ी और रिश्वतखोरी के इल्ज़ाम में मुख्तलिफ वज़ारत खानों के 78 कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया है। मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज़ में 6 वज़ारतों से ताल्लुक़ रखने वाले 78 अफराद को हिरासत में ले लिया गया।
سعودی محکمہ انسداد بدعنوانی کے مطابق حراست میں لیے گئے ملازمین پر رشوت ستانی، جعل سازی اور منی لانڈرنگ کا الزام ہے۔ سعودی محکمہ انسداد بدعنوانی کے ترجمان نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان ملازمین کا تعلق دفاع، داخلہ، صحت، انصاف، تعلیم اور بلدیات کی وزارتوں سے ہے۔ فلسطین کی شہاب نیوز ایجنسی نے غرب اردن کے شہر الخلیل میں صہیونی فوجیوں پر فائرنگ کیے جانے کی خبر دی ہے۔ شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ غرب اردن کے شہر الخلیل کے قریب فلسطینیوں کی گاڑی سے اسرائیلی فوجیوں پر فائرنگ کی گئی۔ اب تک اس فائرنگ میں صہیونی فوجیوں کو پہنچنے والے کسی نقصان کی رپورٹ نہیں دی گئی ہے، تاہم صہیونی حکومت فلسطینی مجاہدین کی اس قسم کی جرأت مندانہ کارروائیوں میں ہونے والے ممکنہ نقصان کو چھپانے کی بھرپور کوشش کرتی ہے۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے اپنے ملک کی فوج کو مشرقی یوکرین میں دونیتسک کے محاذوں سے پسپائی کے احکامات صادر کر دیے ہیں۔ مشرقی یوکرین میں لوہانسک اور دونیتسک روسی نژاد شہریوں کی آبادی کے علاقے ہیں، اور ان دونوں علاقوں نے سن 2014 میں اس وقت کی حکومت کے خلاف مغرب نواز عناصر کی بغاوت کے بعد اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا تھا۔ ایران پریس کی رپورٹ کے مطابق یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے ہفتے کی رات اپنے ایک فرمان میں یوکرین کے فوجیوں اور شہریوں سے کہا ہے کہ وہ اس سیکٹر کے جنگی محاذوں سے فوری طور پر پیچھے ہٹ جائیں اور ان علاقوں کو خالی کر دیں۔